والدین ایک عظیم نعمت ہیں، ایک ایسی نعمت کہ جس کا متبادل کوئی نہیں۔ دنیا میں ہر چیز انسان محنت سے، کوشش سے اور پیسوں سے انسان حاصل کر لیتا ہے اور اسے وہ حاصل ہو بھی جاتی ہے، لیکن زندگی میں انسان کو والدین صرف ایک بار ہی حاصل ہوتے ہیں۔ اگر وہ اس جہان کو چھوڑ دیں پھر دوبارہ کوئی آدمی ماں ڈھونڈنا چاہے یا باپ ڈھونڈنا چاہے پھر اسے مل نہیں سکتے۔ ہم جتنے لوگ بھی یہاں بیٹھے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا حصہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے، لیکن اس دنیا میں آنے کا جو سبب ہے وہ والدین ہیں۔ والدین کی وجہ سے ہم اس دنیا میں آئے ہیں، والدین کے ذریعے سے ہم اس دنیا میں آئے ہیں۔ ماں نے ہمیں اپنے پیٹ میں 9 ماہ تک رکھا اور پھر 2 سال تک ماں نے اپنی جو گود ہے وہ ہمارا گھر بنائے رکھا۔ 2 سال تک جو بچہ ہوتا ہے وہ ماں کی گود میں ہی رہتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جو ڈر ہے اور جو خوف ہے، چھوٹا جو معصوم بچہ ہوتا ہے وہ ماں کی گود کی طرف بھاگتا ہے، اور جب وہ ماں کی گود میں آ کے بیٹھتا ہے یا لیٹتا ہے تو اسے یہ محسوس ہوتا ہے میں محفوظ قلعے میں ہوں، اب دنیا کی کوئی گرم ہوا مجھے لگ نہیں سکتی۔ پچھلے دنوں کچھ سال پرانی بات ہے، صحن حرم میں ایک بچہ والدین سے بچھڑ گیا، ماں سے بچھڑ گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ صحن حرم میں بالخصوص حج کے ایام میں پوری دنیا سے لوگ آئے ہوتے ہیں۔ وہاں پوری دنیا سے آئی ہوئی خواتین اس بچے کو ہنسانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ایک شرطے نے اس کو اٹھایا ہوا ہے بچے کو، اور اس کی ماں کو ڈھونڈنے کے لیے اس کو بلند کیے ہوئے ہے۔ تو جتنی عورتیں وہاں پہ آئی ہوئی تھیں پوری دنیا سے، وہ اس بچے کو پیار کر رہی ہیں اور خاموش کرانے کی، کیونکہ وہ رو رہا تھا، خاموش کرانے کی کوشش کر رہی ہیں، لیکن بچہ خاموش نہیں ہو رہا۔ کچھ دیر کے بعد رنگت کی ایک کالی خاتون جس کے ہونٹ موٹے تھے، ایک لمبا قد کاٹ تھا، وہ آئی ہے۔ اس نے یوں شرطے سے اس بچے کو پکڑا ہے، ابھی بچہ اس کے ہاتھوں میں تھا کہ بچہ خاموش ہو گیا ہے۔ اس بچے کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ میری والدہ ہیں۔ حضرت موسیٰ کی والدہ نے جب ان کو وہ ایک بکسے میں ڈالا اور پھر فرعون کہ اہل خانہ نے اٹھایا ہے حضرت موسیٰ کو، تو آپ کو بھوک ہے، پیاس ہے، کیونکہ آپ شیر خوار تھے، آپ رو رہے ہیں، پورے محل کی عورتیں دودھ پلانا چاہ رہی ہیں، حضرت موسیٰ دودھ نہیں پی رہے۔ اعلان کروایا گیا کہ شہر میں جو خواتین شیر خوار بچے رکھتی ہیں دودھ پلانے والی، وہ بادشاہ کے محل میں آئیں، اس بچے کو دودھ پلائیں۔ سبھی عورتوں نے زور لگایا ہے، لیکن حضرت موسیٰ نے دودھ نہیں پیا۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ کی والدہ تشریف لائی ہیں، بس ایسے اٹھانے کی دیر تھی اور چھاتی سے لگانے کی دیر تھی کہ فوراً حضرت موسیٰ نے دودھ پینا شروع کر دیا ہے۔ ماں کی گود ایک ایسا گھر ہے کہ انسان بعض مرتبہ کئی لاکھوں کے فرنیچر کے اوپر بھی لیٹا ہو اور ایئر کنڈیشن روم میں بھی انسان لیٹا ہو تو اسے وہ سکون حاصل نہیں ہوتا جو ماں کی گود میں انسان کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ تو ماں نے ہمیں 9 ماہ تک اپنے پیٹ میں رکھا اور پھر 2 سال تک ہم ماں کی گود میں آ گئے۔ ماں کی گود ہمارے لیے گھر بنا رہا، اور پھر ہماری والدہ نے ہمیں 2 سال تک اپنی چھاتی سے خوراک دی۔ یہ جو انسان کی جو تربیت ہے یا پرورش ہے، یہ سب سے مشکل ہے۔ جانوروں کے بچے پیدا ہوتے ہیں، وہ فوراً کبھی آپ نے گائے کے بچے کو دیکھا ہو یا بھینس کے بچے کو یا بکری کے بچوں کو، جیسے ہی وہ پیدا ہوتے ہیں وہ اپنی ٹانگوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ماں کا دودھ جو ہے وہ پینا شروع کر دیتے ہیں۔ ہرن کے بارے میں آپ پڑھیں، ہرنی جب بچے کو جنم دیتی ہے تو پہلے دن
وہ شکاری سے بچنا بھی سکھاتی ہے اسے کہ تو نے جھاڑیوں میں چھپنا کیسے ہے اور تو نے چھلانگ کیسے لگانی ہے۔ ہرنی جو ہے وہ پہلے دن اپنے بچے کو یہ سمجھا دیتی ہے۔ صرف انسان کا بچہ واحد یہ مخلوق ہے جو 8 ماہ لگاتا ہے اپنے سر کو اپنی گردن پہ کھڑا کرنے کے لیے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں جب ہم پیدا ہوئے ہمیں 4 چیزوں کی بڑی اہم ضرورت تھی۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اسے 4 چیزوں کی بڑی ضرورت ہے، دیکھ بھال کی، خوراک کی، لباس کی اور علاج کی۔ 4 چیزیں جو بچہ پیدا ہو رہا ہے اس کے لیے یہ 4 چیزیں اسے چاہیے۔ دیکھ بھال کرنے والا کوئی موجود ہو 24 گھنٹے، کیونکہ بچے کو خبر ہی نہیں ہے، وہ تو اپنے جسم سے یا اپنے چہرے سے مکھی نہیں ہٹا سکتا، وہ اپنی کروٹ نہیں بدل سکتا، وہ کپڑے نہیں پہن سکتا، کپڑے اتار نہیں سکتا۔ وہ بیمار ہو جائے تو شیر خوار بچہ خود ہاسپٹل نہیں جا سکتا۔ اگر اسے بھوک لگی ہو تو وہ کچھ خود اٹھا کے کھا نہیں سکتا، کچھ لے کے پی نہیں سکتا۔ یہ ایک اس کا زمانہ ہوتا ہے جس زمانے سے میں اور آپ سب ہم گزرے ہیں اس زمانے سے۔ اب ذرا دلوں کو تھام کے سنیں، یہ جو 4 چیزیں اس وقت بچے کو چاہیے تھیں، سب سے پہلے دیکھ بھال۔ کون تھا جس نے بچے کی دیکھ بھال کی؟ میں کسی عام بچے کی بات نہیں کرتا، ہم اپنی ہی بات کر لیتے ہیں۔ جب ہم شیر خوار تھے ہماری دیکھ بھال کس نے کی؟ میرے خیال کے مطابق آپ لوگ جتنے یہاں بیٹھے ہیں، ہماری جو مائیں ہیں انہوں نے مشکل وقت میں ہماری پرورش کی ہے، کیونکہ ہمارے ہاں جہالت عروج پر ہے، ہمارے ہاں دینی تربیت نہیں، ہمارے ہاں دینی تعلیم کا بحران ہے، دینی تربیت کا فقدان ہے ہمارے ہاں۔ تو ہمارے ہاں گھروں میں خواتین کے لیے بڑے مسئلے ہوتے ہیں۔ ایک ماں نے باپ کے لیے کھانا بھی بنانا ہے، کپڑے بھی دھونے ہیں، اگر سسر جی ہیں تو ان کے کام بھی کرنے ہیں، اگر ساس جی ہیں ان کے کام بھی کرنے ہیں، گھر میں دیور ہیں، نندے ہیں، ان کی ڈیوٹی بھی اس خاتون نے دینی ہے، گھر میں برتن بھی دھونے ہیں، گھر میں کھانا بھی بنانا ہے سب کے لیے، ان کے کپڑے استری بھی کرنے ہیں اور دھونے بھی ہیں، گھر کی صفائی بھی کرنی ہے۔ ایک ماں کی اتنی مصروفیت ہونے کے باوجود وہ اپنے بچے کی دیکھ بھال سے ایک لمحے کے لیے بے خبر نہیں ہوتی۔ وہ رات دن ایک کیے ہوئے ہے اپنے بچے کے دیکھ بھال کے لیے۔ اور جس دن ہم نے دیکھا ہے بچہ پیدا ہوتا ہے ماں اپنی چیزیں خریدنا چھوڑ دیتی ہے، اسے یہ کوشش ہوتی ہے کہ میرے بچے کا جو لباس ہے وہ دیگر بچوں سے نمایاں ہو۔ میرا بیٹا اگر سکول میں جائے یا رشتہ داروں میں جائے، کسی فنکشن میں جائے تو میرے بچے کے جیسے کپڑے ہوں، وہ کسی اور بچے کے نہ ہوں۔ وہ ہر چیز بچے کے لیے خریدتی رہتی ہے۔ اور پھر اسی طرح خوراک کا جہاں تک معاملہ ہے، اب بچہ کھا نہیں سکتا، اس کے تو دانت ہی نہیں ہے، لیکن ماں بار بار کوئی نہ کوئی چیز بنا کے اسے کھلا رہی ہے، اس کے منہ میں ڈال رہی ہے۔ اور پھر 3 چیزیں، اور پھر چوتھی چیز اگر بچہ بیمار ہو جائے علاج کے لیے اس قدر ماں کی تڑپ ہے، کبھی وہ پیروں کے پاس دعا کرانے کے لیے جا رہی ہے، کبھی وہ ہاسپٹلوں کے دروازے کھٹکھٹا رہی ہے کہ اللہ میرے لال کو صحت دے دے۔ اب ذرا دلوں کو تھام کے سنیں، جس دن وہی والدین 60 سال کے ہوئے، وہی ماں یا وہ والد 60 سال کی عمر کو پہنچے، دین کی تعلیم بھی یہی ہمیں کہتی ہے، سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ جو 60 سال کے بوڑھے ہیں وہ اور 2 سال کا بچہ یہ دونوں برابر ہو جاتے ہیں، دونوں برابر ہیں۔ اب جب ہمارا زمانہ تھا ہمیں ان 4 چیزوں کی ضرورت تھی تو ہمارے والدین نے وہ 4 چیزیں پوری کی، لیکن جب وہ بوڑھے ہو گئے اب انہیں بھی انہی 4 چیزوں کی ضرورت ہے کہ ان کی دیکھ بھال کی جائے، ان کے لباس کا خیال رکھا جائے، ان کی خوراک کا خیال رکھا جائے، ان کے علاج کا خیال رکھا جائے۔ کیا ہم اپنے والدین کو یہ 4 چیزیں ویسے ہی دیتے ہیں جیسے انہوں نے بچپن میں ہمیں عطا کی تھی؟ ہم ویسے نہیں کرتے۔ کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جو والدین کے لیے کپڑوں کا اہتمام کرتے ہیں، یا ہمارے والدین بیمار ہو جائیں تو ہم ان کے لیے ایسے ہی تڑپتے ہیں جیسے ہمارے بچپن میں وہ ہمارے لیے تڑپا کرتے تھے۔
یا ہماری خوراک جیسی ہماری والدہ نے ہمارے بچپن میں اہتمام کیا تھا، کیا ہم بھی ان کی خوراک کا بڑھاپے میں ویسے ہی اہتمام کرتے؟ ہم نے دیکھا ہے عام لوگوں کے بچے جو نارمل طبقے کے لوگ ہیں، وہ اپنے بچوں کو روزانہ 400-500 روپے کھلاتے ہیں. کبھی وہ 20 روپے لے رہا ہے بچہ، کبھی 50 روپے لے رہا ہے، کبھی 100 روپے. جو معمولی گھر ہیں، عام گھر ہیں، ان کے بچے 400 سے 500 روپے روزانہ خرچ کرتے ہیں. آپ اگر ناراض نہ ہوں تو کیا ہم والدین کو روزانہ کا 500 دیتے ہیں؟ جی تھوڑی مشکل گفتگو ہے، تھوڑا مشکل مرحلہ ہے.